اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹکراتے ہیں طوفانوں سے ٹکراتے ہیں طوفانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم ٹکراتے ہیں طوفان 26 نومبر تھا. آپ سب حضرات کو اس بات کا علم ہے. دیکھیں میں نہ تو مرزا صاحب کا مقلد ہوں، نہ اویس ربانی صاحب کا، نہ مفتی حنیف قریشی صاحب کا، اور نہ کسی اور بزرگ کا. میں بات کروں گا انصاف پر مبنی بات. دیکھیں محمد علی مرزا صاحب کی پہلی شرط یہ تھی کہ فرقے کا بڑا ہے اس کو لے کر آئیں گے. دوسری شرط یہ تھی کہ اگر وہ نہ آ سکے تو اس سے لکھوا کر جب ویڈیو پیغام میں وہ یہ کہہ دے کہ اس کی بات میری بات ہے، اس کی جیت میری جیت ہے، اس کی ہار میری ہار. میں اویس ربانی صاحب سے اور مفتی حنیف قریشی صاحب سے یہ پوچھتا ہوں اور ان کے ماننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کون سی تحریر لکھ کر دی ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کو، یا کون سے ویڈیو پیغام کے اندر، یا الیاس قادری صاحب نے کون سے ویڈیو پیغام کے اندر یہ کہا ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کی ہار ہماری ہار ہے اور ان کی جیت ہماری جیت ہے؟ کہیں بھی نہیں کہا. تو یہ شرط تو آپ نے مرزا صاحب کی پوری نہیں کی. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں کیا مرزا صاحب مناظرہ ہار گئے ہیں، مفتی حنیف صاحب مناظرہ جیت گئے ہیں؟ ایسا ہی ہوا ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوا ہے. جب مناظرہ ہوا ہی نہیں تو پھر ہار اور جیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر تو مرزا صاحب نے آپ کو بلایا ہو، جس طرح انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے آپ کو بلایا بھی نہیں کہ آپ آئیں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر تو وہ آپ کو بلاتے یا پھر آپ لکھوا کر یا ویڈیو پیغام مفتی منیب الرحمان صاحب سے یا الیاس قادری صاحب سے لے کر آتے تو پھر وہ آپ سے بات نہ کرتے تو پھر آپ جیت جاتے. ٹھیک ہے، پھر مناظرے سے وہ بھاگ گئے. لیکن جب مناظرہ ہوا ہی نہیں، انہوں نے آپ سے بات کی ہی نہیں، کیونکہ آپ بن بلائے گئے تھے. تو جب آپ بن بلائے گئے تھے تو انہوں نے آپ سے بات نہیں کی، تو اس میں ان کا کوئی جرم نہیں. ہاں البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کوئی اخلاق نبوی کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ آپ گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو یعنی کہ ویلکم نہیں کیا، آپ کو جو ہے اپنی اکیڈمی کے اندر دعوت نہیں دی کہ چلیں آ جائیں، آپ آ گئے ہیں مناظرہ ہو جائے. یہ بات ان کی تھوڑی سی غلط ہے. لیکن یہی کہنا کہ مناظرہ جیت گئے ہیں اور مرزا صاحب بھاگ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ کس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے گئے؟ یہ گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی شان پر، کہ مرزا صاحب نے اولیاء اللہ پر الزامات لگائے ہیں اور ان کو ایسا ویسا کہا ہے تو ہم اور ان کے ذمے عبارات لگائی ہیں. اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کیسے ہیں. اویس ربانی صاحب نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس کے اندر یہ تھا کہ وہ جو اشعار ہے مشہور، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، اس طرح کے اشعار ہیں. ساتھ ہے میرا صرف ایک رشتہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے، اور وہ ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین. جو میرے حسین کا نام لینا، میں اس کے لیے میدان میں نہ ہوں. جو میرے حسین کو دین کی بنا بنائے اور وہ بتائے کہ حسین ہی بنیاد دین ہے، میں اس کی بنائی اور رکھی ہوئی ہندوستان پاکستان میں موجودہ بنیادوں کے حوالے سے اتنا بڑا جملہ برداشت کروں کہ وہ تو اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہا تھا اور میں اس پہ علمی اختلاف بھی نہیں کرتا. تو کہا کہ یہ اشعار جو ہے نا یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ہیں. یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. میں اویس ربانی صاحب سے کہوں گا کہ ذرا اپنے مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھیں کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کے کس کتاب کے اندر ہے یا ان کے کس دیوان کے اندر ہے، اور ان اشعار کا مفہوم کیا ہے؟ ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت حسین بادشاہ ہیں، حضرت حسین دین ہے، دین کو حضرت حسین نے پناہ دی ہے اور دین کی بنیاد حضرت حسین نے رکھی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین نے دین کی بنیاد رکھی ہے یا حسین کے نانے نے دین کی بنیاد رکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ایسے کفریہ اشعار ہیں اور ان کو ذمہ لگا دیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے. حالانکہ یہ اشعار معین الدین کاشانی کے ہیں، جو کہ ایک رافضیت کا ذہن رکھنے والا انسان تھا جس نے یہ اشعار پڑھے اور لوگوں نے مشہور کرنے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو ہے ذمہ لگا دی. تو یہ مفتی صاحب سے ذرا آپ پوچھیں کہ یہ عبارات آپ نے ذمہ کیوں لگائی ہیں خواجہ معین الدین چشتی کی، اور یہ ان کا دفاع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اندازہ لگائیں. بہرحال مناظرہ ہوا ہی نہیں ہے تو جیت اور ہار کس کی ہوتی ہے؟ ہاں البتہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اخلاق نبوی کا مظاہرہ نہیں کیا. جب یہ پہنچ گئے تھے تو پھر مناظرہ کرنا چاہیے تھا. بہرحال نہیں ہوا، یہ ان کا حق بنتا تھا، وہ مرضی کریں مرضی نہ کریں، کیونکہ یہ بن بلائے گئے تھے. انہوں نے کسی ویڈیو پیغام میں یہ نہیں کہا کہ میں ایگری ہوں 26 نومبر کے مناظرے کے لیے، میں چاہتا ہوں جی آئیں اور مجھ سے بات کریں. ہاں اگر وہ کہتے پھر مناظرہ نہ کرتے تو پھر آ جاتے. ان کی ظاہری بات ہے انہوں نے شرط بھی نہیں مانی، لکھوا کر بھی نہیں لائے، ویڈیو پیغام بھی نہیں آیا ہے. تو باقی جو علماء نے ان کو اجازت دی ہے وہ تو علماء ہے نا، وہ امیر تو نہیں ہے ان کے، وہ ان کے فرقے کے بڑے ہیڈ تو نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے نا، ہار اور جیت اس طرح آپ نہ کریں کہ شیر آ گیا ہے اور ہار گئے ہیں اور مرزا بھاگ گیا ہے اور بگوڑا ہے اور ہم جیت گئے ہیں. ہار اور جیت نہیں ہوئی ہے. البتہ یہ ہے کہ مناظرہ ہونا چاہیے تھا تاکہ پتہ چل جاتا، لیکن نہیں ہوا تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہار گئے ہیں.